نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ رمضان المبارک آخری عشرے میں داخل ہو چکا اور یہ مہمان اب بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے یہ مہینہ۔ اہل ایمان کے دل غم زدہ ہیں کہ اتنی برکتوں والا، اتنی مغفرتوں والا، بخشش والا یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ نہیں معلوم کہ اگلے سال ہم زندہ ہوں گے بھی کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی مہینے کے اندر اپنی جہنم سے آزاد کردہ لوگوں میں شامل فرما۔
رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر یہ آپ کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ میں نماز میں کھڑا ہوا تھا کہ جنت کو میرے قریب کیا گیا، اور اتنا قریب کیا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا کہ اس میں سے، اس جنت میں سے کچھ پھل، کچھ گوشے توڑ لوں، لیکن ایک دم سے اس جنت کو ہٹا کر کے مجھے جہنم کو بھی دکھایا گیا، اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں، میں نے اس سے خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا، اس سے دردناک منظر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آئیے اس جہنم کو اللہ نے اپنے قرآن میں اس قدر بیان فرمایا ہے کہ شاید اس پہ کئی جمعات، کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے ڈرنے کی توفیق دے دے۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، 3 مقام ایسے ہوں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک پیغمبر بات کر رہے ہیں کہ 3 مقام ایسے ہوں گے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھول جاؤں گا۔ آج بڑے بڑے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تجھے لے کے جنت میں داخل کروا دوں گا، میں تیرے اگلے پچھلے معاف کروا دوں گا، بس تم میرا بن جا۔ یہ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 3 مقام ہوں گے عائشہ، میں اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاؤں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میزان لگے گا، وہ میزان جس میں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جب وہ میزان اللہ قائم کرے گا، اس کے رعب کی وجہ سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جاؤں۔ اور دوسرا مقام فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے نامہ اعمال ملے گا، اس کے ہاتھ میں آنے تک میں ساری دنیا کو بھول جاؤں گا کہ یہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور تیسرا مقام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب پل صراط ہم کراس کرنے لگیں گے، پار کرنے لگیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اور میرے بھائی، اس کو عام نہ سمجھو، اللہ کے لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، آج وقت ہے، یہ 8-9 دن باقی رہ گئے ہیں، ہر روز اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، داڑے مار کے رو کہ اللہ ان دنوں کے اندر، اے اللہ اپنے اس عذاب جہنم سے ہم سب کو بچا لے، اور ان لوگوں کی فہرست میں اللہ شامل کر دے کہ جن کو نامہ اعمال اللہ تو نے دانے ہاتھ میں دے۔ کائنات کا رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کیا ہوگا ان لوگوں کا جن کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور یہ بائیں ہاتھ میں پکڑ کہے گا، ہائے کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ اکبر، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي، ہائے کاش میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔
یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال میری دولت میرے کسی کام کی، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاکت میں ڈال دیا میرے سلطان ہونے نے، میرے بادشاہ ہونے نے، آج کوئی فائدہ کچھ نہیں دے رہا، سب بھاگ گئے۔ اللہ ربی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اسے۔ اللہ اکبر۔ اور یارو آج دو اچھے تکڑے خاصے جو ایک انسان کو پکڑ لے وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکتا، یا اللہ کے فرشتوں کو اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو۔ ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو جہیم کے اندر پھینک دو، جہنم میں پھینک دو اس کو۔ اللہ ایسے جکڑ کے پھینک دے نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، زنجیریں لاؤ، زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے۔ اس ہاتھ کو بعض نے 1 فٹ قرار دیا ہے اور بعض نے 1 گز قرار دیا ہے، اور زنجیر بھی ایسی کہ اس کا ایک کڑا نکال کر اگر روئے زمین پہ ڈال دیا جائے تو یہ پہاڑ دوڑنے لگے اور زمین تہس نہس ہو جائے۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے اسے پکڑو، جکڑو، اور اس کے بعد ذراعاً فاسلکوہ، جکڑنا ہے، فاسلکوہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اس کے منہ میں سے ڈالو اور اس کی دبر میں سے نکال دو۔ جیسے موتی کو دھاگے میں پرویا جاتا ہے اس طرح اسے پرو کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ باغی تھا میرا۔ کس مان پہ، کس بات پہ ہم پھر رہے؟ کیا چیز ہے کہ ہم بڑے دلیر ہو گئے، ہمیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان مجرموں کو جہنم میں پھانک دیا جائے گا، سخت قسم کی زنجیریں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اور پھینکا بھی کیسے جائے گا؟ اس طرح نہیں پھینکا جائے گا کہ اس کو آرام 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 سے پھینک دو۔ اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کے قدموں سے پکڑو، ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑو اور اٹھا کے جہنم کے گہرے گھڑے میں پھینک دو۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرموں تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں بچا لے جہنم کی آگ سے۔ اللہ اکبر۔ اور موت جب یہ جہنم میں گر جائے گا اب اس کے اندر کیا منظر ہوگا سنو، فرمایا انہو من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جب یہ شخص اللہ کے پاس مجرم بن کے آئے گا، یعنی کنفرم جرم کرنے والا، یہ بن کے اللہ کے پاس آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے جہنم میں ڈالیں گے اور اس جہنم میں نہ موت آئے گی نہ زندہ رہے گا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہے گا، مرے گا زندہ ہوگا، مرے گا زندہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ عذاب ہوگا کتنا، کتنے دن ہوگا یہ بھی سن لو۔ فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہاری گنتی کے مطابق، اللہ نے اپنی گنتی نہیں بتائی، تمہاری گنتی کے مطابق، تعدون جو تم گنتی کرتے ہو نا، تمہاری گنتی کے مطابق میرے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے۔ اور سوچو تو صحیح، اگر اللہ نے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے، اگر ایک دن بھی اللہ اپنی جہنم میں گرا دے تو ہم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟
1000 سال. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ بھی نہ سمجھو کہ میری جہنم کوئی چھوٹی سی ہے، اس کی وسعت بھی بیان کر دی. کیا فرمایا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم سے کہیں گے اے جہنم تو بھر گئی، تو بھر چکی ہے. اللہ اکبر. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور بھی مجرم تیرے ہیں تو لے آ. اللہ تیرے جتنے مجرم تھے، تیرے جتنے باغی تھے، تیرے دین سے نفرت کرنے والے، تیرے محمد کی سنت کو پاؤں تلے روننے والے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنانے والے، اللہ جتنے بھی مجرم ہیں اللہ سب کو لیا. حل من مزید، حل من مزید. ابھی جگہ بہت ہے ان سرکشوں کے لیے. یہاں گانے بنا لیتے ہیں. اللہ کے ڈر کا یہ پوزیشن ہے، اللہ کے خوف کے نہ ہونے کی. یہاں گانے بنائے ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جب اللہ کی طرف سے ان کی مشکیں کس کے، لفظ غور کرو اللہ کے، کیا فرمایا؟ مکانا ضیقا مقرنین، مشکیں کس کے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پیچھے باندھ کے، بے بس کر کے، ٹانگیں ان کی باندھ کے ان کو تنگ جگہ پہ پھینک دیا جائے گا. ان سرکشوں کو اس قدر پیچھے بازو باندھ کے، منہ کے بل گرا کے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہاں پہ موت کو پکاریں گے اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا آج ایک موت کو نہیں بہت ساری موتوں کو پکارو، کیونکہ جہنم میں موت آنی. اللہ اکبر. یہ پڑا ہوگا، رو رہا ہوگا، چیخ پکار ہوگی اس کی. کائنات کے حبیب نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون جاری ہو جائے گا. فرمایا اتنا روئیں گے چاہے ان کے آنسوں میں کشتیاں چلا لو. یہ رو رہے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير. جب جہنم شدید غصے کے اندر ہوگی اور ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا اور اللہ کے فرشتے سوال کریں گے تیرے پاس کوئی اللہ سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ تجھے قرآن و سنت بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تجھے اس جہنم کا بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہے گا ہاں آیا تھا. میں نے قرآن بھی سنا، جہنم کا منظر بھی سنا، لیکن میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. میں نمازی نہیں بنا، میں قرآن پڑھنے والا نہیں بنا، میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں بنا. قالوا بلا. لیکن اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور میرے بھائی دوستو آئے بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں، آج عہد کر کے جاؤ کہ اللہ آج کے بعد تیری بغاوت، تیری نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ارے کوشش تو کرو نا، کوشش تو کرو، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. یہ زندگی اسپیشلی نوجوانوں گزر جانی ہے. آج تم اگر 25 سال کے جوان ہو تو کل یہاں میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح کڑیل جوان تھے، لیکن آج اپنے سہارے پہ چل بھی نہیں سکتے. اگر اللہ نے زندگی دی تو تم نے بھی یہاں پہ آنا ہے. آج اللہ کو راضی کر لو، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے. پھر وہاں جو تمہیں پروٹوکول ملنا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے. اللہ فرماتے ہیں دوزخ والوں کی خوراک بھی سن لو. کیا ہے اللہ؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. ایسا کھانا دیا جائے گا جس سے بھوک ختم نہیں ہوگی.
کھاتا جائے گا, اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی. اور کیا ہے اللہ, وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, ایسا کھانا دیں گے کہ اس کے حلق میں اٹک جائے گا, جا کے اس کے حلق میں اٹک جائے گا. اللہ اور کیا ہے, لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ, ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے. ہاں جو کھاردار ہوتے ہیں نا, کانٹوں والی خوراک, وہ ان کو دی جائے گی, کھا اس کو. اللہ کی قسم, ایک دفعہ اگر گھر میں اماں, بہن, بیوی تھوڑا سا نمک کم ڈال دے تو ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی. نمک کم ہے, لے جاؤ اس کو, میں نہیں کھاتا. اور یہاں پہ اللہ کے باغیوں کو ایسی خوراک دی جائے گی کہ وہ کانٹے دار ہوگی, منہ میں ڈالیں گے حلق میں جا کے پھنس جائے گی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا, ٹھنڈے میٹھے مشروب نہیں ہوں گے یہاں پہ تمہیں لال اور یہ پیلے رنگ کے مشروب نہیں ملیں گے, الا حمیما وغساقا, سارے جہنمیوں کی پیپ کو اکٹھا کر کے کہا جائے گا اس کو پی لے. اللہ فرماتے ہیں, اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے آگ. کیسی آگ, أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, یہ کناتیں دیکھی ہیں آپ نے شادیوں میں لگتی ہیں, فرمایا ایسی آگ ہے جو کناتیں بن کے ان کو گھیرے میں لے لے گی, گھیرے میں. دائیں آگ, بائیں آگ, آگے آگ, پیچھے آگ. اللہ اکبر. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, یہ پکاریں گے کوئی پانی تو دے دو, کوئی پانی تو دے دو, ہم مر گئے, برباد ہو گئے, ہمیں پانی دے دو. اللہ فرماتے ہیں ہاں ان کو پانی دیں گے. کیسا پانی ہوگا, بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. بڑے پکوڑے سموسے کھا رہے ہو نا, دیکھو ذرا جس تیل میں اس کی تلائی ہو رہی ہوتی ہے نا, کس قدر گرم ہوتا ہے. فرمایا گرم ترین تیل کی طرح وہ پانی ہوگا, وہ تل چھٹ ہوگا, اس کو ہم اس کے منہ کے اندر اڈیل دیں گے. اللہ اکبر. یشوی الوجوہ, اس کا چہرہ جلس جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا. اللہ اکبر. بئس الشراب, اس کا پینا بہت ہی برا ہے. وساءت مرتفقا, اور جہنم کا ٹھکانہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اور دوستو آؤ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ, اللہ رسول کے فرما بردار ہو جاؤ. صبح اٹھو, اللہ میں تیرا بندہ, رات کو سونے لگو, اللہم باسمک اموت واحیا, تیرے نام سے مر رہا ہوں, تیرے نام سے زندہ ہوں گا. ارے اللہ نے تو تیری اتنی قدر کی ہے, تو عشاء باجماعت پڑھ کے سوئے, بستر پہ سوئے رہے, بستر پہ, صبح اٹھ کے فجر باجماعت پڑھ لے, تیرا رب تجھے پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا. اللہ اکبر. ایک قطرہ پانی جنت کا نہیں ملے گا, ایک قطرہ. سنو قرآن. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ جہنم والے کہیں گے, او جنتیو تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ہی گرا دو, یا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جنت والوں تھوڑی سی ہمیں دے دو. جنت والے کیا کہیں گے, ان اللہ حرمہما, اللہ نے تم پہ حرام کر دی, جنت کا ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ لباس کیسا ہوگا, دنیا میں تو میں بڑے تکبر والے لباس پہنتا ہوں, اللہ کیسا لباس ہوگا. فرمایا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار, سمجھو اس کو, یہ آگ کا لباس ہوگا. اور کیسا لباس, یہ قمیض پہنی ہے, ہم جب چاہتے ہیں اسے اتار دیتے ہیں. فرمایا نہیں, ہمارا جو عذاب ہوگا نا آگ کا, جو لباس ہوگا آگ کا, وہ کیا ہوگا, وہ بالکل پہنا کے اس کے بعد ایسا پیوند کیا جائے گا کہ وہ اترے گا ہی, آگ میں جلتا رہے گا.
کتنا جلے گا اللہ؟ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، یہ کافر جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، نصلیہم نارا، ہم ان کو جہنم میں ضرور گرائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، سنو اللہ کا قرآن سنو، کلما نضجت جلودہم۔ آپ نے کبھی آلو کو انگاروں کے اوپر بھنا ہوا دیکھا ہے؟ جب وہ بھن جاتا ہے نا تو اس کا چھلکا اتارا جاتا ہے۔ نضجت جلودہم، جب یہ جل جل کے اس طرح ہو جائیں گے، ہم ان کی پہلی کھلڑی کو اتاریں گے، پہلی کھال اتاریں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، وہ جب اتر جائے گی نئی پہنا دیں گے، اور جب وہ نئی پہن لے گا پھر انگاروں پہ جلائیں گے، پھر جب اس کی چمڑی جل جائے گی پھر آلو کی طرح اس کی کھال اتاری جائے گی، پھر نئی کھال آ جائے گی۔ اللہ اکبر، لیذوقوا العذاب، چکھو اللہ کے عذاب کو، چکھ لو اللہ کے عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ہائی الرٹ ہے، ہائی الرٹ۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اللہ کی آگ سے بچا لو، اللہ کی آگ سے بچا لو۔ اپنے آپ کو بھی، تم تو جمعے پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیویوں بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے نا، اس قدر ایکٹیو ہو جاتے تھے، اماں عائشہ کہتی ہیں ہمیں بھی کھڑا کر لیتے، جو بچے ہوتے ان کو بھی اٹھا لیتے، سب کو کھڑا کر لیتے، اور رات پوری رات بھی اللہ کے سامنے قیام میں گزار دیتے تھے۔ یہاں 8 تراویحاں پڑھ کے کہتا ہے بس اب کچھ نہیں، جا کے سونا ہے اور موج کرنی ہے۔ تو نے سونا ہے میرے بھائی، کتنا سونا ہے؟ یاد کرو آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے تھے؟ پہلا انسان جو دنیا میں مرا تھا آج تک قبر میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ کتنا عرصہ وہ پڑا ہے قبر میں؟ جو آج مرے گا وہ کب تک پڑا رہے گا؟ سونا ہے، سونا ہے۔ اگر آرام کی نیند چاہتے ہو نا، سکون والی، وہ ڈبل بیڈ والی، وہ پھولوں کی پتیوں والی، تو پھر یاد رکھو اللہ رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ جو باقی زندگی تم نے سو کے قبر کی زندگی، برزخی زندگی گزارنی ہے، انشاءاللہ ایسے گزارو گے کہ جیسے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، آرام سے اپنے گھر میں آ کے سوتی ہے، سیم اسی طرح قیامت تک میرا رب تم پہ جنت کے دروازے کھول دے گا، کھڑکیاں کھول دے گا، آرام سے سوئے رہو گے، اور قیامت کے روز اللہ مالک الملک پروٹوکول کے ساتھ تمہیں قبروں سے کھڑا کر۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کی طرف سے ہائی الرٹ۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو۔ یہ نہ دیکھا کرو یہ میرا بچہ ہے، یار چھوٹا ہے ابھی بڑا ہو جائے گا تو میں اسے اٹھا لوں گا، نہیں، یہ لاڑ نہیں کر رہے آپ، اس کی دشمنی کر رہے۔ اسے پیار محبت سے اٹھاؤ، اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، یہ 7 سال کا ہے، 10 کا ہو پھر سختی شروع کر دو، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دو۔ تو اس طرح اپنے اہل و عیال، بیٹی کو دیکھتے ہو سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دوپٹے اتارنا ہمارا شعار نہیں ہے۔ بیوی ہے اسے سمجھاؤ کہ وہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، اس کی اولاد حسن حسین ایسے نہیں بن گئی، وہ بی بی اتنی نیک تھی، اتنی نیک تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن پڑھنے والی، نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والی، اپنے خاوند کی فرما بردار تھی، اللہ کی مطیع تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، اللہ الرٹ کر رہا ہے خبردار ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں اپنے عذاب جو قریب ہے اس سے ڈرا دیا۔
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تم کو ڈرا دیا بڑکتی ہوئی آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اور روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، خوش بخت بننا ہے انشاءاللہ، خوش بخت، اور اللہ کی جنت لینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے اسے۔ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ جو شرک کی حالت میں مر گیا نا، یاد رکھیں وہ تو دائمی جہنمی ہے، کبھی جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ سب سے پہلا کام کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق ماننا نہیں ہے۔ دوسرا کام ہے گناہ کبیرہ سے بچنا۔ گناہ کبیرہ کرتے کرتے اگر توبہ نہ کی اور موت آ گئی تو سن لو، بس آخری بات فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازے ہیں جہنم کے، ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ لوگ داخل ہوں گے، اور سب سے نیچے والی جو طے ہے نا، سب سے نیچے والا درجہ وہ کون سا ہے؟ ہاویہ، اس میں منافق پڑے ہوں گے۔ اور اس سے اوپر یعنی نیچے سے اوپر اس میں مشرکین پڑے ہوں گے، اس کا نام ہے جہیم۔ اس سے اوپر سعیر، یہ سابی ہوں گے، سابی ستارہ پرست، سابی کہہ رہا ہوں، سابی سواد الف با یا، ستارہ پرست پڑے ہوں گے۔ اور اس سے اوپر چوتھے درجے پہ شیطان اور اس کے پیروکار لظا اس کے اندر پڑے ہوں گے، اور اس کے بعد 5ویں درجے پہ یہود حطمہ کے اندر پڑے ہوں گے، اور عیسائی 6 درجے میں سعیر کے اندر پڑے ہوں گے۔ جب 7ویں درجے کا ٹائم آیا تو جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پوچھا جبرائیل خاموش کیوں ہوں گے ہو؟ بولو نا، سب سے اوپر جہنم کے 7ویں درجے پہ کون ہوگا؟ تو جبرائیل نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہوں گے جو توبہ کیے بغیر دنیا سے فوت ہو گئے۔ اللہ آج اس بابرکت دن میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ ہمیں تو مچھر کاٹ جائے تو ہم اس کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، اے اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں بچا لے، اللہ اے اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمد